साहब को मैं अपनी जानिब से क्वेटा प्रेस क्लब की पूरी कैबिनेट गवर्निंग बॉडी और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्वेटा प्रेस क्लब तशरीफ़ आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत सी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज क्वेटा प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए हैं। क्वेटा और बलूचिस्तान उनका अपना घर है। यहाँ के मसाइल इससे पहले कि हम बयान करें वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बल्कि हम बात करने से पहले अगर एक फातिहा कर लें। आज हमारा एक वाक़या हुआ है सुबह को और उसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और अभी 5:15 बजे पुलिस टाइम में उनकी नमाज जनाजा भी है। तो हाथ उठाते हैं तमाम शोहदाए बलूचिस्तान के लिए। तमाम अपने अहबाब का मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रिंट मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त हैं तमाम का और हमारे जो वेटरन्स हैं जो क्वेटा प्रेस क्लब के पिलर्स हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आज उन्होंने दावत दी और मैं यहाँ आया और आने के बाद मेरा ख्याल था कि मैं कुछ देर आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा। वक्त की जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी तंगी इस वजह से है कि मैंने एक नमाज जनाजा में शोहदा की शिरकत करनी है। क्वेटा प्रेस क्लब के तमाम हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ अहबाब मेरे से वाकिफ़ हैं, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ और आप यकीन करें कि मैं क्वेटा प्रेस क्लब की जिस जगह गया हमेशा मैंने इंतहाई ज़्यादा तारीफ़ की। शहज़ाद साहब आपके सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, पेशावर एक से ज़्यादा मरतबा तशरीफ़ लाए और वहाँ पे भी मैंने इनको यही बात की। और पेशावर प्रेस क्लब में क्योंकि पिछले 6 साल से पेशावर में था और मुख्तलिफ़ जो मुझे सरकार की तरफ से ज़िम्मेदारियाँ अदा दी गई थी वो मैं अदा कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि क्वेटा प्रेस क्लब एक इंतहाई पॉजिटिव और बड़ी गहरी सोच का हामिल प्रेस क्लब है। हमारे मीडिया के दोस्त जो हैं वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई ज़िम्मेदार, इंतहाई फ़र्शनास हैं और बुनियादी तौर पे हमारा आपका मकसद एक ही है, माशरे का सुधार। माशरे के बिगाड़ के बजाय हम माशरे के सुधार की तरफ जा रहे हैं और मीडिया के ताउन के बग़ैर ना हुकूमत चल सकती है, ना कोई इदारा चल सकता है, ना आवाम को कोई डायरेक्शन मिल सकती है कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्योंकि आप ओपिनियन मेकर्स हैं। आपकी बात जो है उसके अंदर वज़न है, चाहे वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ व्लॉगर्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे प्राइम टाइम के जितने भी एंकर्स हैं वो हों, प्रिंट मीडिया जो है, मैं तो अभी प्रिंट मीडिया का अभी भी कारी हूँ, लेकिन शायद प्रिंट मीडिया के अब जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली गई है। और मैं आज भी जब क्वेटा पहुँचता हूँ, क्वेटा हूँ मैं पेशावर में हूँ, पेशावर में वहाँ का रोज़नामा मुशरक था, क्वेटा में भी मेरे पास जंग और जो लोकल अखबारात हैं वो सारे के सारे आते हैं, मैं ज़रूर देखता हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक इंतहाई मुश्किल वक्त में, इंतहाई चैलेंजिंग हालात के अंदर मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि मैं बलूचिस्तान पुलिस की कमान करूँ और बलूचिस्तान पुलिस के जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करूँ और बुनियादी ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो है पीस एंड डेवलपमेंट, कि हम पीस की तरफ जाएं और पीस के जो समरात हैं वो हमें डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आएँ। आपके इल्म में है ताल्लुक़ मेरा क्वेटा से है, शहर क्वेटा का मैं मतलब पैदाइशी यहाँ का रहायशी हूँ और इस वजह से मैं क्वेटा के शहर को, शहरियों को, मसाइल को, तमाम चीज़ों को जानता हूँ। अपनी टीम के साथ जब मैं बैठा तो मैंने उनसे कहा कि इस वक्त शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ हो कि बलूचिस्तान के अंदर, मैं बलूचिस्तान का एक डोमिसाइल आईजी पुलिस हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में उनके अपने सूबे के हैं, पंजाब में अपने हैं और सिंध में अपने, तो चारों सूबों में
آئی جیز جو ہیں وہ مقامی لگے ہوئے ہیں، اور آئی جی کے مقامی ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے علاقے کا، ان کے ماحول کا، ان کے مزاج کا، ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اپنی ٹیم کے ساتھ جب میں بیٹھا آنے کے بعد تو میں نے ان سے کہا کہ باقی تو ہمارا ایک موٹو ہے پولیس کا جو کہ ٹو پروٹیکٹ اینڈ سرو، کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے اور ہم نے خدمت کرنی ہے، یہ دو ہمارے موٹو ہیں۔ اور اس کے لیے شرائط میں نے کہا بھی دو ہیں، ایک ہم انتہائی خلوص دل سے اور نیک نیت کے ساتھ، اور دوسرا جوان مردی، پامردی اور ہمت اور محنت کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو نیت صاف ہو، محنت آپ نے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ بلوچستان میں حالات چیلنجنگ ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں دہشت گردی کے واقعات ہوتے نظر آئے۔ 26 اگست کے واقعات جو ہیں وہ کسی سے اوجھل نہیں ہیں، اور اس کے اندر اکراس دا پروونس مختلف جگہوں پہ ایسے واقعات ہوئے جس میں لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور وجوہات کی بنیاد پہ یا یہ کہ ڈیوٹیاں کسی طرح سے تھیں، اس میں شہادتیں ہوئیں۔ اس میں پاکستانیوں کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس زبان کی ہوئی یا کس کی، پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ان پاکستانیوں میں میری طرح کی وردی پہنے ہوئے پولیس والے بھی تھے، ان پاکستانیوں میں لیویز کی وردی پہنے ہوئے پاکستانی تھے، ان پاکستانیوں میں فوج کی وردی پہنے ہوئے پاکستانی بھی تھے، اور ان پاکستانیوں میں وہ بھی تھے جو آپ کی طرح شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، زبان وہ کوئی بھی بولتے ہوں، بہرحال وہ پاکستانی تھے، اور ہر جو خون کا قطرہ بہا وہ کسی پاکستانی کا بہا۔ اور میں اپنے لوگوں کو میں نے یہی کہا کہ ہم نے جو ہمارا کام ہے، کام بہت سارے ہیں، ملٹی فیسٹڈ اپروچز ہیں، ملیٹنسی کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اور ہینڈل کرنا ہے، مگر جو پولیس کا کام ہے وہ ہے قانون کے مطابق کسی کو اس کے جو بھی جرم کرتے ہیں اس قانون کے مطابق ایک طریقہ کار کو اختیار کرنا، اور اس کے بعد پھر قانون کے کٹہرے میں لے کے جانا۔ تو میں خود رول آف لاء کا قائل ہوں، قانون کی اوپر کاربند رہنے کا قائل ہوں، اور قانون کے مطابق، کیونکہ قانون کے مطابق اگر آپ کام کریں گے تو پھر کسی کو شکایت نہیں ہوتی ہے کسی کیا۔ جو اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں خلاف قانون، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ سب جگہ پہ سب کچھ چل رہا ہے، مگر ہمارا رول یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کا کوانٹم کو کم کر دیں، اس کی کوانٹٹی کو ڈکریز کر دیں، اور سکسیس جو ہے وہ ایبسولوٹ سکسیس شاید ہمیں نہ ملے، لیکن کمپیریٹیو سکسیس کے ہم قائل ہیں، اور انکریمنٹل اپروچ کے بھی قائل ہیں کہ ہم انکریمنٹلی اپنے جو علاقے ہیں ان کو ہم دہشت گردی کے اور لاقانونیت کے جو تسلط ہے اس سے ہم آزاد کرائیں گے، اور بلوچستان کے تمام باشندوں کا حق ہے کہ اپنی زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں، اپنی زمین پر بیٹھ کر ان کو صحت کی سہولت میسر ہو، اپنی زمین پہ بیٹھ کے علاقے میں ترقیاتی کام ہوں، ان کے لیے نوکریاں میسر ہوں، ان کے لیے کوئی ایسے مواقع ہوں جہاں پہ وہ روزگار کما سکیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اور پاکستان بھی اور بلوچستان بھی انشاءاللہ ایک ساتھ ہے، تا دم قیامت یہ ایک ساتھ رہیں گے، اور ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کو ترقی دے کے ہمارا کام سیکیورٹی کی حد تک ہے، لیکن سیکیورٹی سے میں نے کہا جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے ترقی کا، تو سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے، ترقی جو ہے علاقے کے لوگوں کے عوام کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ اور میں اس بات کا بہت حد تک قائل ہوں کہ بغیر علاقے کے لوگوں کی سپورٹ کے نہ ترقی ممکن ہے اور نہ ہی احساس تحفظ ممکن ہے۔ عوام سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس صوبے کو ہم لاقانونیت سے بھی اور جو بے روزگاری ہے اور جو احساس عدم تحفظ ہے اس سے ہم ان کو نجات دلائیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ورج آف پروموشن پہ گریڈ 18 کے اگلے مہینے ان تمام کا پروموشن بورڈ ہو جائے گا۔ یہ تمام کے تمام افسران جو ہیں یہ گریڈ 18 میں اگلے مہینے پروموٹ ہو جائیں گے۔ گریڈ 18 ہماری وہ پوزیشن ہے جو ہم فیلڈ پوزیشن جس کو کہتے ہیں۔ گریڈ 18 ہماری وہ پوزیشن ہے جس پہ ہم نے ان افسران کو
فیلڈ میں لگانا ہے. اور اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں گریڈ 18 کے افسران نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے گریڈ 17 کے افسران لگائے ہوئے ہیں جو ڈی ایس پیز ہے, اور ڈی ایس پیز کو ہم نے ایکٹنگ چارج یا ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے. ہمارے پاس پہلی بات یہ جو گریڈ 18 کی پوزیشن ہے, گریڈ 18 پہ یہ لوگ آ رہے ہیں اگلے 1 مہینے کے اندر اندر ظاہر ہو جائیں گے پروموٹ سارے. 2 they are all young. 3 they are all energetic. 4 ان کا بلوچستان سے تعلق بے شک نہ ہو لیکن پاکستان کے باقی بھی جگہوں پہ وفاقی حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ جس افسر کا جو صوبہ ہوتا ہے انیشیل ایئرز جو ہے وہ وہاں پہ پوسٹ نہیں ہوتا ہے. میں بھی تعلق بلوچستان سے ہونے کے باوجود پہلے 6-7 سال میں نے پنجاب میں گزارے, اس کے بعد میں نے 8-10 سال سندھ میں گزارے, پھر میں یہاں پہ آیا, یعنی میں اچھی خاصی سروس کر کے. تو بے شک وہ بلوچستان کے نام پاکستان کے ہیں اور اتنا سی ایس ایس کر کے سارے